بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میں بہت حسین تھی، جو بھی ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی آیا، وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس کے پاس کالا علم تھا، مجھے کہنے لگا مجھ سے شادی کر لو، خوش رہو گی، نہیں تو جینا عذاب بنا دوں گا۔ میں نہ مانی۔ پھر میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی اس مولوی سے کروا دی۔ شادی کی رات مولوی میرے کمرے میں آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو پہاڑوں میں گھرا خوبصورت سا میرا گاؤں میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا، اور سبھی گاؤں والے مجھے اس جنت کی حور کہا کرتے تھے۔ خدا نے ہمیں ہر نعمت سے نواز رکھا تھا، اور گاؤں کے بڑے چودھری بھی بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے، اسی لیے گاؤں کا ماحول بہت ہی پرسکون اور خوشگوار تھا۔ جو مجھے دیکھتا وہ دم بخود رہ جاتا۔ میرے حسن کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ میری سرخ و سفید رنگت اور گھٹنوں تک لہراتے لمبے بال گاؤں کے ہر لڑکے کا دل موہ لیتے تھے۔ میں جب بھی گھر سے نکل کر پانی بھرنے کنویں تک جاتی تو سبھی میری پائل کی جھنکار سے میری طرف متوجہ ہو جاتے اور مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتے۔ گاؤں کے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کی زبان پر میری تعریف ہوتی۔ میری شربتی آنکھیں تو دیکھنے والوں کو مدہوش کر دیا کرتی تھیں۔ میرا گاؤں پہاڑوں کے درمیان تھا، اور ان پہاڑوں کے بیچ میری خوبصورتی ممتاز تھی۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اور میرے ابا بہت ہی زیادہ دیندار تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتے کہ ہانیہ اپنے حسن کو چھپا کر رکھا کر، خدا نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح گاؤں میں گھومتی پھرتی ہے، ہر مرد کی نظر تجھ پر جم جاتی ہے۔ ابا کی بات سنتے ہی اماں کہنے لگتی کہ تو کیوں بچی پر روک ٹوک کرتا ہے، اب بھی وہ صرف 16 سال کی ہے، جب بڑی ہوگی تو خود ہی سنبھل جائے گی۔ ابا اکثر ہی اماں پر غصہ ہو جایا کرتا تھا کہ تجھے کب عقل آئے گی، بیٹی جوان ہو رہی ہے اور تو اسے بچی کہہ رہی ہے۔ گاؤں کے لڑکے جس نظر سے تیری بیٹی کو دیکھتے ہیں، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، لیکن تجھے غیرت نہیں آتی۔ اماں ابا کو تنگ نظر کہہ کر چپ ہو جاتی۔ مجھے اپنے ابا کی بات کا مطلب بہت بعد میں سمجھ آیا تھا، جب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ فی الحال تو مجھے گاؤں والوں کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی کا اظہار دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں ابا کی باتوں پر دھیان نہ دیتی۔ گاؤں کی سب لڑکیوں سے میری دوستی تھی، اور میں ان کے ساتھ آدھا آدھا دن گاؤں کے کھیتوں میں بھاگتی پھرتی۔ اکثر ہی شہر سے بڑے چودھری کا بیٹا گاؤں آیا کرتا تھا، اور جیسے ہی اس کی چمچماتی گاڑی گاؤں میں داخل ہوتی تو میرے دل کی دھڑکن اتھل پھتل ہونے لگتی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن گاؤں کے چودھری کا بیٹا بھی میرے حسن سے متاثر ہو جائے گا اور میری زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے میں اس کے گاؤں آتے ہی اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتی، بہانے بہانے سے چودھری صاحب کی حویلی کے چکر کاٹتی، اور میری ایک سہیلی جو چودھری صاحب کی حویلی میں ملازمہ تھی، اس کے ساتھ کام کاج کرنے لگتی۔ بڑے چودھری صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، وہ کبھی مجھے حویلی میں آنے کے لیے منع نہیں کرتے تھے، اور میں اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر حویلی کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگتی۔ چھوٹے چودھری نے کئی دفعہ نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا، لیکن کبھی کچھ کہا نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کچھ ہی وقت میں وہ دوسروں کی طرح میرے دیوانے ہو جائیں گے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی، اور میں پوری طرح خوش تھی کہ جب میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس کے آنے سے میری زندگی میں گہن لگ گیا۔ ہمارے گاؤں میں دوسرے گاؤں سے ایک مولوی آیا تھا، جس کے آنے پر سارے ہی گاؤں والے بہت زیادہ خوش تھے، اور اپنے بچوں کو اس مولوی سے عربی پڑھوانا چاہتے تھے۔ اس مولوی نے اپنی باتوں میں سیدھے سادے لوگوں کو پوری طرح پھنسا لیا تھا۔ میرے ابا کو جب مولوی صاحب کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جب گھر واپس آئے
تو وہ پوری طرح مولوی صاحب کے عقیدت مند بن چکے تھے۔ میں نے بھی مولوی صاحب کا بہت زیادہ ذکر سن لیا تھا اور مجھے بھی ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے مولوی صاحب نظر آ گئے۔ میں نے فوراً ہی رک کر انہیں سلام کیا تو وہ بہت ہی بے باک نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر گھر سے نکلی تھی اور اپنے قدرتی حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ مولوی صاحب نے سر سے پیر تک میرا بغور جائزہ لیا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ میں نے مولوی صاحب کو اپنے بارے میں بتا دیا اور اپنی سہیلی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن اچانک ہی میرے ابا کہنے لگے کہ کل سے ہانیہ کو مولوی صاحب عربی پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں تو عربی پڑھ چکی ہوں، پھر دوبارہ سے کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو اچانک سے یہ خیال کیسے آ گیا۔ پڑھائی کے نام پر تو میری ویسے ہی جان نکلتی تھی، مجھے تو بس سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ میں تو ہر وقت دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ تجھے عربی پڑھ کر سالوں گزر گئے اور تو نے اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی کھول کر دوبارہ نہیں دیکھا، اس لیے میں مولوی صاحب کو لگا رہا ہوں تاکہ تجھے کچھ تو پڑھنے کی توفیق ہو۔ تیری ماں کو تو تیرا ہوش ہی نہیں، اسے بس دوسروں کے گھر کی خبر رکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ابا کی تان ہمیشہ اماں پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی اور اماں کو اس بات پر بہت ہی غصہ آتا تھا۔ اماں فطرتاً کچھ لاپرواہ سی تھیں اور وہ میری اور گھر کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھیں، اور ابا اسی بات پر ناراض رہتے تھے۔ ابا ہمیشہ کہتے کہ جوان بیٹیوں کی ماؤں کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، لیکن اماں کے کان پر کبھی جوں تک نہ رینگتی۔ اگلے دن دوپہر کو مولوی صاحب مجھے عربی پڑھانے کے لیے گھر آئے تو میں بہت ہی بے دلی سے ان کے آگے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ خود ہی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ زیادہ تر ان کی نگاہ میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ مجھے لگا وہ بھی میرے حسن سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ مولوی صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا تھا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ میں بہت ہی خوش تھی کیونکہ میرا بھی پڑھنے کا بالکل دل نہیں تھا۔ اس دن کے بعد مولوی صاحب پابندی سے ہمارے گھر آتے رہے۔ میں روز ہی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اماں تو گاؤں کے گھر گھر گھومتی تھی۔ مجھے اب مولوی صاحب کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے پڑھایا ہی نہیں کرتے تھے، بس محض وقت گزاری کے لیے آتے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مولوی صاحب مجھ سے بہت ہی بے باک انداز میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو اس طرح میری خوبصورتی کی تعریف کرتے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی، لیکن مجھے اپنی تعریف سننا بہت ہی پسند تھا، اس لیے جب بھی مولوی صاحب میری تعریف کرتے تو میں خود کو ہواؤں میں محسوس کرتی۔ میرا چہرہ ان کی تعریفوں سے گلنار ہو جاتا اور مولوی صاحب بھی اس بات کو پوری طرح محسوس کرتے تھے۔ وہ ایک پکی عمر کے گھاگ مرد تھے جن کے لیے ایک 16 سال کی لڑکی کو اپنی باتوں میں اتارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سب کی طرح میں بھی ان کی مرید ہونے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مولوی صاحب کی ہمت میں اضافہ ہو گیا تھا اور باتوں باتوں میں وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے اور میرے چھڑوانے پر بھی نہ چھوڑتے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو کھنکھناتے ہوئے میری مخروطی انگلیوں کی تعریف کرنے لگتے۔ آہستہ آہستہ ان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ حد سے گزرنے لگتے اور میں بہت مشکل سے انہیں روکتی۔ اب جب بھی مولوی صاحب آتے تو مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا کیونکہ میں گھر میں بالکل تنہا ہوتی، لیکن میں چاہنے کے باوجود بھی اپنے ابا کو یہ بات بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے ابا کبھی میری بات پر اعتبار نہ کرتے۔ وہ سیدھے سادے سے گاؤں والے تھے اور ان کے لیے مولوی صاحب تو بہت ہی قابل احترام تھے، جبکہ ابا کو میری ہی عادتوں پر اعتراض تھا۔ ابا کو تو میرا حویلی جانا بھی پسند نہیں تھا۔ ایک دن اچانک ہی مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ مولوی صاحب عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے،
میں نے مولوی صاحب کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ مولوی صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ تم اچھی طرح سوچ لو، پھر جواب دینا، اور وہ چلے گئے۔ مجھے ہر صورت مولوی صاحب کو انکار ہی کرنا تھا، کیونکہ میں گاؤں کے چودھری کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، اور مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میں گاؤں کی چودھرائن ضرور بنوں گی۔ میں اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے کوئی بھی اچھا اور جوان لڑکا مل سکتا تھا، پھر میں کیوں عمر رسیدہ مولوی صاحب سے شادی کرتی۔ اگلے دن مولوی صاحب دوبارہ آئے تو میں نے ایک دفعہ پھر انہیں انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ کالا علم جانتے ہیں، اور اگر میں نے ان سے شادی نہیں کی تو وہ مجھے پوری طرح برباد کر دیں گے۔ میں نے مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے میرے ابا سے رشتے کی بات کی۔ ابا نے جب اماں سے میرے اور مولوی صاحب کے رشتے کی بات کی تو میں نے ابا کو بھی انکار کیا، لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی۔ ابا نے تو اماں کی بات پر بھی کان نہ دھرے، جبکہ اماں بھی اس رشتے کے خلاف تھیں۔ اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی ان کی بہن کے بیٹے سے ہو۔ میرے ابا نے یہ کہہ کر زبردستی میری شادی مولوی صاحب سے طے کر دی کہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہوں گی تو میری آخرت بھی سنور جائے گی، جبکہ اماں کی بہن کا بیٹا ایک نمبر کا نکما اور آوارہ تھا۔ مجھے مولوی صاحب بالکل پسند نہیں تھے، اور ان کی بے باک نظریں تو بہت ہی بری لگتی تھیں۔ میرے لیے تو انہیں 1 گھنٹہ بھی برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اور میرے ابا میری ان سے شادی کروانے جا رہے تھے۔ میں تو ہمیشہ سے اپنے لیے کسی شہزادے کی منتظر تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے نصیب میں ایک بوڑھا آدمی لکھا ہوا ہے، اور میں جو چودھری صاحب کی حویلی کے سپنے دیکھ رہی تھی سیدھا مولوی صاحب کے گھر پہنچنے والی تھی۔ لاکھ منتوں، کوششوں اور رونے دھونے کے باوجود بھی میرے ابا نے مولوی صاحب سے میرا نکاح پڑھا دیا۔ رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور میرا چہرہ سوج گیا تھا، لیکن میرے ابا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ گاؤں والے بھی اس رشتے پر بہت ہی حیران تھے، کیونکہ یہ پوری طرح ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے باہر والے حصے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ مجھے رخصت کروا کر اسی مکان میں لے آئے تھے۔ مولوی صاحب اکیلے رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور میرے دل میں مولوی صاحب کے خلاف بہت کچھ چل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں مولوی صاحب کی جان لے لوں، جنہوں نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں اس دن کو کوس رہی تھی جب راستے میں میری ملاقات مولوی صاحب سے ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو مولوی صاحب نہیں تھے، بلکہ وہ ہمارے گاؤں کے بڑے چودھری تھے، جن کے بیٹے کو میں پسند کرتی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بہت عرصے سے وہ اس رات کے منتظر رہے ہیں، اور اب جا کر انہیں یہ وقت نصیب ہوا ہے۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہر روز ہی مجھے گاؤں میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے اور مجھے پانے کی خواہش رکھتے تھے۔ میں جب بھی حویلی آتی تو ان کی نگاہوں کے حصار میں رہتی۔ میرے حسن نے انہیں بے چین کر رکھا تھا، وہ کسی بھی طرح مجھے پانا چاہتے تھے، لیکن وہ گاؤں کے ایک عزت دار چودھری تھے، اور ان کے لیے یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی بھی گاؤں کی لڑکی کو بری نظر سے دیکھتے اور گاؤں میں ان کا مقام خراب ہوتا۔ جب گاؤں میں مولوی صاحب آئے تو بڑے چودھری کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کوئی مولوی نہیں بلکہ ایک کالا علم کرنے والا گندا انسان ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس شخص کو گاؤں سے نہیں نکالا، بلکہ اسے اپنے پاس بلا کر کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، تاکہ جب بھی بڑے چودھری کا دل چاہے وہ مجھے حاصل کر لے۔ بڑے چودھری کی بات سن کر تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنہیں میں بہت ہی نیک اور اچھا انسان سمجھتی تھی وہ اس طرح میرے حصول کی کوشش کریں گے، جبکہ میں ان کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور اسی کی خاطر حویلی کے چکر کاٹا کرتی تھی۔ شادی کی یہ رات میری زندگی کی اذیت ناک رات بن گئی تھی، جبکہ مولوی صاحب کی بجائے میں چودھری صاحب کی خلوت میں تھی۔ وہ پوری طرح اپنے جذبات مجھ پر لٹا رہے تھے
और मैं अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। हर खूबसूरत इंसान की किस्मत भी खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं होता, और आज मुझे पहली दफा ये बात समझ में आई थी। मैं सारी रात अंगारों पर लौटती रही थी। सुबह के करीब चौधरी साहब मुझे ये कहकर छोड़ गए थे कि जब उनका दिल चाहेगा वो मेरे पास आ जाएंगे। उनके जाते ही मौलवी साहब कमरे में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने अपने जज्बात मुझ पर लुटाने शुरू कर दिए थे। वो मौलवी साहब दरअसल कोई मौलवी नहीं बल्कि एक काला जादू करने वाला आमिल था, जिसने मेरे बाप और गांव वालों को अपनी बातों में फंसा लिया था। मासूम से गांव वाले उसे मौलवी समझकर बहुत ज्यादा इज्जत दिया करते थे और अपने घर में मेहमान बनाया करते थे। जब उस गंदे आमिल का दिल मुझसे भर गया तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझसे शादी इसलिए की है ताकि वो मुझे अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल कर सके। उसे खास किस्म का जादू करने के लिए मेरी जैसी जवान और हसीन लड़की की जरूरत थी, और जब उसने पहली दफा मुझे देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसके जरिए वो अपनी ताकतों को बढ़ा सकता है। दरअसल वो काला इल्म करने वाला एक आमिल था, और जो लोग काला इल्म करते हैं वो हमेशा बे औलाद रहते हैं। इसी वजह से वो अब तक बे औलाद था, और जब उससे बड़े चौधरी ने कहा कि वो मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं तो वो खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि उसे बच्चे की जरूरत थी और वो अपना इल्म अपनी औलाद में मुंतकिल करना चाहता था। वो जानता था कि मैं उसके जरिए तो हामला नहीं हो सकती, लेकिन बड़े चौधरी की औलाद को जरूर पैदा कर सकती हूँ। उसे मुझसे बच्चा चाहिए था ताकि वो अपने इस गंदे काम को जारी रख सके। उसकी हकीकत जानकर मेरी रूह तक कांप उठी थी। मैं अनजाने में एक ऐसे भयानक शख्स के हाथों लग गई थी जो इंसानियत के नाम पर धब्बा था। मैं उस घर से और उस इंसान से फरार चाहती थी। मैं ना ही बड़े चौधरी साहब के हाथों खिलौना बन सकती थी और ना ही इस काला जादू करने वाले आदमी के साथ रह सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता दूंगी और उस शख्स से छुटकारा हासिल कर लूंगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने घर जाना था, उस वक्त मेरे शोहर ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपने माँ बाप को एक लफ्ज भी बताया तो मेरे बाप पर काला इल्म कर देगा और मेरा बाप बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहेगा। मैं उसकी धमकी से खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मैं अब ये बात जानती थी कि वो अपने गंदे इल्म के जरिए कुछ भी कर सकता था। मैं सुबह अपने घर वापस आई तो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि हर लड़की को ही एक ना एक दिन ब्याह कर जाना होता है। जब मैं घर गई तो अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे। थोड़ी ही देर में जब अब्बा वापस आए तो उनके हाथ में बहुत से तहाइफ थे। अब्बा कहने लगे उसे सुबह ही सुबह चौधरी साहब ने बुलाया था, और जब चौधरी साहब को पता चला कि मेरी बेटी की शादी हुई है तो उन्होंने मुझे तहाइफ दिए और मुबारकबाद भी दी कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से की है। चौधरी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो हमेशा गांव वालों की खुशी में बहुत खुश होते हैं। मैं हैरत से अब्बा को देख रही थी। आज मुझे अपने अब्बा बहुत ही भोले भाले से मालूम हो रहे थे। बड़े चौधरी साहब ने सारी रात मेरे साथ गुजारने के बाद सुबह ही सुबह मेरे अब्बा को तहाइफ से नवाज दिया था। एक दफा फिर मैं मजबूरन खामोश हो गई थी और अब उनको सब कुछ नहीं बता सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बाप मेरी वजह से बिस्तर पर पड़ जाए। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे और मैं पूरी तरह बीमार पड़ गई थी। कभी चौधरी साहब अपनी प्यास बुझाने के लिए चले आते तो कभी मेरा शोहर मुझे लिटा कर काला जादू शुरू कर देता। वो मेरे जरिए अपने गंदे अमल पूरे कर रहा था। मैं दिन रात खुदा से दुआ मांगती कि मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस गंदे आमिल के हाथ लगता। मैं कमला कर रह गई थी। गांव में जो भी मुझे देखता वो हैरान रह जाता और पूछता कि हानिया तुझे क्या हो गया है। मैं किसी को क्या बताती कि मुझ पर कैसा सितम हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और कई दफा खुदकुशी करने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन फिर मेरी ये सोच कर हिम्मत ना होती
لیکن پھر میری یہ سوچ کر ہمت نہ ہوتی کہ میرے بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ وہ اپنی اکلوتی جوان بیٹی کی موت کا صدمہ کسی صورت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دن بہت ہی بوجھل گزر رہے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے مستقل گاؤں میں بارش ہو رہی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے باہر تڑ تڑ برستی بارش کو دیکھتی رہتی اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے بھی بارش برستی رہتی۔ گاؤں میں ایک سیلاب کا منظر تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا۔ گاؤں کے ساتھ بہنے والی ندی بے قابو ہو گئی تھی۔ ہر وقت بادل گرجتے برستے رہتے اور بجلی کی چمک نظر آتی۔ میرا شوہر اپنے گندے عمل کو پورا کرنے کے لیے مغرب کے بعد سے گاؤں کی ندی کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ آدھی رات کو ہی گھر لوٹتا تھا، لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا، وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور حاضر ہو گئی تھی اور بہت عرصے بعد اپنے رب سے یوں بات کر رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میں خدا سے اپنی آزادی مانگ رہی تھی۔ میں تمام تر اذیت سے آزادی چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بارش برستے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور میں تو سچے دل سے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ یہ قبولیت کی گھڑی تھی اور میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ صبح ہو گئی تھی اور میرا شوہر واپس نہ آیا تھا، لیکن جو خبر مجھے ملی تھی وہ میرے لیے بہت خوشی کی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ندی رات کو بہت ہی زیادہ چڑھ گئی تھی اور میرا شوہر ندی کے قریب تھا اور اسی لیے ندی اسے بہا کر لے گئی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پانی میں بہہ کر کہیں چلا گیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ وہ آدھی رات کو ندی کی طرف کیا کر رہا تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور دنیا دکھاوے کو روتی پیٹتی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں بہت دنوں بعد اپنے گھر سے باہر نکلی تھی اور باہر نکلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ گاؤں کس طرح تباہ ہو چکا تھا۔ جب گاؤں کے بڑے ہی غلط حرکتوں میں ملوث ہوں تو کبھی کبھی بارش جیسی رحمت بھی زحمت بن جایا کرتی ہے۔ گاؤں میں سب لوگوں کے کچے مکان تھے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، لیکن اگلے دن ہونے والی تیز بارش نے گاؤں کی بڑی حویلی کی دیواروں کو گرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے گاؤں میں بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ بڑے چودھری صاحب حویلی کی دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے سب لوگ سوگ میں تھے۔ ہر کوئی بڑے چودھری کی رحم دلی، ان کی نیک نیتی کی تعریف کرتے نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے شوہر یعنی مولوی صاحب کی ناگہانی موت پر بھی سب افسردہ تھے۔ آہستہ آہستہ بارش رک گئی تھی اور ہر دھندلا منظر نکھر کر صاف ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں جو کالے بادل چھائے ہوئے تھے وہ بھی پوری طرح چھٹ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے رب سے پورے دل سے کوئی دعا مانگی تھی اور وہ اس طرح قبول ہوئی تھی کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب خدا ظالموں کی رسی کھینچتا ہے تو پھر انہیں ذرا دیر کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ کوئی بھی طاقتور انسان ایک حد تک ہی اپنی طاقت آزما سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو میرے رب کی ہے۔ میرے ماں باپ کو میرے اجڑنے کا بہت دکھ تھا، کیونکہ وہ حقیقت سے پوری طرح بے خبر تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا تھا۔ اب میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگا بیٹھی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہی ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہی ہے جو بڑی سے بڑی آزمائشوں سے نکال بھی لیتا ہے۔ میری زندگی کا اذیت ناک دور ختم ہو چکا تھا اور مجھے بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ اب بھی میرے شوہر کو مولوی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس شخص کی برائی نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا سچ لوگوں کے آگے بیان کروں اور لوگوں کا دل مولوی حضرات سے پھر جائے۔ یہ راز صرف میرے سینے میں دفن ہو کر رہ گیا تھا کہ وہ شخص کوئی مولوی نہیں بلکہ ایک کالا جادو کرنے والا ہندو عامل تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔